السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے شخص کی، ایک ایسے رہنما کی، ایک ایسے پولیٹیکل سیاسی لیڈر کی جس نے اپنا ملک بنایا اور پھر اسی ملک میں چند سالوں میں ان کی اپنی فوج نے ان کو اپنے گھر میں بے دردی سے قتل کر دیا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی کہ جو پریڈکٹ کرتے تو کچھ سالوں میں وہ پریڈکشن صحیح ثابت ہوتی۔ بعد اس کو فوج نے پکڑا تو انہوں نے فوراً ذوالفقار علی بھٹو کے نام پیغام بھیجا اور بولا کہ مجھ سے یہ فارغ ہو کر تمہاری طرف کو آئیں گے، اور کچھ سالوں کے بعد ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ نارتھ امریکہ کے ایک ریولیوشنری، ایک سپریم لیڈر فیڈل کاسٹرو، انہوں نے ونس کہا تھا کہ I have not seen the Himalaya but I have seen the شیخ مجیب الرحمان۔ کہ اس کی طاقت، اس کا پرعزم، اس کا ارادہ جو ہے وہ ہمالیہ سے کم نہیں ہے۔ تو یہ بات کرتے ہیں، آپ نے صحیح سنا، شیخ مجیب الرحمان، فاؤنڈر آف دی بنگلہ دیش۔ آج اس کے بارے میں ایسی کہانیاں سنیں گے کہ کہتے ہیں کہ اس کو آخر میں جو اس کو کفن دفن دینے کے لیے، اس کو غسل کے دینے کے لیے اس کو صابن بھی میسر نہیں تھا۔ جو ملک بنانے لگے تھے اور انہوں نے، ان کی اپنی آرمی نے، ان کی اپنی فوج نے ایسا کیا کر دیا کہ اتنی بدترین حالات تھے۔ تو جانتے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو بہت ہی تاریخ میں ایسے بہت ہی کم لیڈر ہوتے ہیں جن کو ایسی عبرت ناک سزائیں دی جاتی ہیں۔ بہت سارے لیڈرز ہیں جن کو اپنی فوج نے اپنے ملکوں میں ان کو بے دردی سے جو ہے ان کو قتل ہوا ہے، ان کی سازشیں دی گئی ہیں، لیکن اس شخص کے پاس، اس شخص کا کریڈٹ یہ صرف اونلی بنگالیوں کو جاتا ہے کہ اس کو بے دردی سے عبرت ناک واقعہ پیش ہوتا ہے۔ اتنا کہ اس کے گھر میں جو بھی سروینٹس ہیں، جو ان کے 10 سالہ بچے ہیں، ان کو بھی گولیوں سے خون ڈال دیا جاتا ہے اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عبرت ناک واقعہ ہے، یہ سارا کے سارا بنگالیوں کو جاتا ہے۔ شیخ مجیب الرحمان ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک کلرک کے بیٹے ہوتے ہیں، اور یوں ہی جیسے عام لوگوں کی زندگی ہوتی ہے یوں ہی زندگی گزارتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی مزاج کے سخت شخصیت تھے۔ تو انہوں نے، آپ اس شخص کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب یہ پرائمری اسکول میں تھے تو ان کا ان اسکول کے گورنمنٹ اسکول کے پرنسپل سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ تو اس پرائمری اسکول کی لیول تک بھی انہوں نے اس پرنسپل کی جگہ ہٹانے کے لیے اپنے دوستوں کو، محلے کے لڑکوں کو جمع کیا اور باہر جلوس نکالے اور ریلیاں نکالی کہ اس پرنسپل کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا جائے، لیکن ہوتا یوں نہیں ہے۔ اس کی اپنی خود کی پڑھائی جو ہے وہ اس کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے اور کلکتہ جاتے ہیں، کلکتہ میں پڑھنے جاتے ہیں انڈیا میں، اور انڈیا کی یونیورسٹی میں یہ اپنا جو ایجوکیشنل کیریئر ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایون کہ ان کو یہ لقب ملا کہ جوشیلے جذبے کی اسپیچ دینے والا بندہ، مطلب جوشیلے انداز میں جو ہے وہ لوگوں کو انسپائر کر ان کو بہت ساری جیلوں کی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں اس نے ایک علیحدہ ملک کی اختیار لینا چاہا، کیوں الگ ملک جو ہے وہ لینے کی انہوں نے جو ہے وہ مانگ کی تھی؟ تو یہ تو شروعات پہلے دن سے ہو گئی تھی جب قائد اعظم محمد جناح نے اردو کو جو ہے وہ نیشنل لینگویج قرار دیا تھا، جبکہ بنگالی جو تھے، جو ہمارا ایسٹ پاکستان ہے، وہ میجارٹی میں ہوتے تھے بنسبت ویسٹ پاکستان جس میں آج ہم رہ رہے ہیں پاکستان۔ تو یہ دونوں پاکستان ایک سیملر آئیڈیالوجی رکھتے تھے، لیکن ان کا جو ریلیجس تو سیم تھا، لیکن ان کی زبان اور قومیں جو تھی وہ مختلف تھی۔ تو پہلے دن سے ہی جو تضاد تھا وہ ہو چکا تھا۔ تو اب آئین ہی نہیں بنا تھا، جب کانسٹیٹیوشن نہیں ہے پاکستان میں، جب دور ایوب میں جو اپنی الگ جو ہے وہ پارٹی بناتی ہے اور پارٹی میں جو الیکشن لڑتی ہیں تو اس کا ویل سپورٹر خود شیخ مجیب الرحمان تھے۔ جو پولیٹکس میں الیکشن جو کیمپین تھی ان کا انچارج جو تھی وہ یہ سیٹ فاطمہ جناح نے شیخ مجیب الرحمان کو دی تھی، تو انہوں نے ویل سپورٹ کی تھی۔ اور جو ایسٹ پاکستان میں بھی فاطمہ جناح کی بہت سارے جلوس جو ان کی فیور میں کرتے تھے، لیکن کیا ہوا کیا نہیں ہوا جو آپ کو تاریخ میں بہت ہی جو ہمیں پتہ ہی نہیں گیا ہے۔ اسٹرینجر ان مائی آن کنٹری، اس میں بک میں لکھا ہے کہ جب پاکستان 1970 میں جب بنگلہ دیش نہیں بنا تھا تو جو پاکستانی فوج تھی انہوں نے، جنرلوں نے مل کر، انہوں نے ایک جنرل نے بات کی تھی کہ میں بنگالیوں کی نسلی تباہ کر دوں گا، میں اس کی نسلیں چینج کر دوں گا۔
تو اس میں سے ایک جنرل پچئی واحد ایک جنرل تھا جو بنگالی تھا، وہ واش روم میں جاتے ہیں، وہ اپنے سر میں خود گولی مار کر خودکشی کر دیتے ہیں، ان کو اپنی غیرت کے نام پر کہ ہم کہاں. یہ بس آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان نے کیا کیا تھا اس پاکستان کے ساتھ. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اس چیپٹر میں نہیں بتائی گئی. خیر اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمن نے یہ ساری چیزیں یہ ساری برداشت کی، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کہ اس کو اپنی جگہ پر اپنی فوج نے ان کو قتل کر دیا. پاکستان 1971 میں فائنلی جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور شیخ مجیب الرحمن جو بنگلہ دیش کے عوامی پارٹی کے رہنما ہوتے ہیں وہ پہلے جو ہے وہ ان کے وزیر بن جاتے ہیں اور کے فاؤنڈر بن جاتے ہیں. تو جیسا ہی وزارت ملتی ہے تو وہ اپنوں کو ظاہری اپنوں کو نوازتے ہیں، اور اپنے دوستوں کو، اپنے فیملی ممبرس کو، اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو اپنی الگ الگ اور بڑے بڑے عہدے دیے جاتے ہیں. اور اسی دوران وہ جو مزاحمت ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور جو بھی ان کی فیور میں ہوتے تھے 3 سال کے بعد کنڈیشن اور حالات ایسے تھے کہ روڈ پر سڑکوں پر باہر لوگوں نے کہا کہ شیخ مجیب از another ضیاء خان از a general of the time of پاکستان. تو کوئی بھی سملرٹی نہیں تھی، اور اتنی بھوک مری افلاس اور غربت کی عالم اور مہنگائی اتنی عروج پر تھی کہ لوگ جو ہے وہ باہر سڑکوں پر آ گئے اور لوگ تنگ آ گئے. آپ اس کا اندازہ ایسے لگائیں کہ شیخ مجیب الرحمن نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے ایک الگ سے جو ہے وہ الگ کے نام سے وہ اپنی فوج بناتے اور ان کو ٹرین کر دے کہ ان کی جو بھی کے مخالف تھے، جو پریس میں لکھتے، جو نیوز میں بتاتے، جو آزاد خیال رکھتے، ان کو الگ الگ سے ان کو ڈھونڈ کر ان کو نشانہ عبرت بنا دیتے. تو شیخ مجیب نے بہت سارے جو جرائم لیڈرز ہوتے تھے، جو جرائم ہوتے تھے، وہ ان کو سپورٹنگ کرتے. یہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق ان 3 سالوں میں 27,000 لوگ صرف بھوک کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں. مطلب ان کو گولی مارنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی، ان کو کوئی بھی آپ کو ٹارچر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. غربت کی وجہ سے 27,000 لوگ ان کو 3.5 سال کے عرصے میں قتل ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کڈنیپنگ، رابری اور جو قتل عام ہوتا ہے وہ سرعام جو ہے وہ بد انتظامی کی مطلب لمٹ کراس ہو چکی ہوتی ہے. تو شیخ مجیب الرحمن سے بہت سارے لوگ ایون کہ ان کی اپنے ملک کی فوج جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ دھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ڈوب جاتے ہیں، اور وہ عہد کرتے ہیں کہ اب ہمیں بنگلہ دیش کی عوام کے لیے سوچنا ہے. تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ پلان کرتے ہیں، اور وہ شیخ مجیب الرحمن کے گھر میں جاتے ہیں، اور شیخ مجیب الرحمن کے صبح فجر کے ٹائم 5 بجے اس کے گھر میں جاتے ہیں، اور جو بھی در سے نکلتا ہے، جو بھی گیٹ سے نکلتا ہے، تو جہاں ملتا ہے اس کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ آخری جملہ جو شیخ مجیب الرحمن کا تھا وہ انہوں نے جب اس سولجر کو دیکھا، انہیں بولا کہ اب آپ مجھے قتل کریں گے، اب تم مجھے مارو گے. تو کہتے ہیں کہ اس نے پوری جو بسٹ ہے وہ چلا دیا، اور اس کی ساری گولیاں جو تھی اس کے شیخ مجیب کے بدن میں تھی. تو اس کا ایسے عبرتناک سزا اس کو دی جاتی ہے اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ 3 دن تک ان سب کی لاشیں جو ہے وہ اسی جگہ پر کھڑی رہی، اسی جگہ پر رکھی گئی. تو ایسی سیاسی لیڈران کی ایسی کہانیاں جو اس کے چیپٹر کچھ چیزیں آپ کو نہیں بتائیں گی، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دکھائیں گے. شیخ مجیب الرحمن ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو مطلب خود کریٹ شدہ ہے. اب پازیٹیو پہلو ہے، اب نگیٹیو پہلو بھی ہے. تو جیسے بھی ہوتا ہے، خیر آپ کو ہسٹری کے چند قیامت کے دور کے کچھ حصے آپ کو اس بایوگرافی میں سنائیں گے.